السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے سکندرآباد وشاکھاپٹنم دوسری وندے بھارت ٹرین کو ورچوئل طریقے سے جھنڈی دکھائی۔ تلنگانہ کے وزراء نے آرٹیسی کی 22 نئی الیکٹرک بسوں کو جھنڈی دکھائی۔ ہریانہ میں کھٹر سرکار کا استعفیٰ، شام کو بی جے پی کی نئی حکومت کی حلف برداری۔ برطانوی مسلمانوں کا رمضان میں اسرائیلی کھجوروں کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نے سکندرآباد وشاکھاپٹنم دوسری وندے بھارت ٹرین کو ورچوئل طریقے سے جھنڈی دکھائی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے احمد آباد سے سکندرآباد وشاکھاپٹنم دوسری وندے بھارت ٹرین کو ورچوئل طریقے سے ہری جھنڈی دکھائی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے ریاست میں 50 سے زیادہ ایک اسٹیشن، ایک پروڈکٹ اسٹال کا افتتاح کیا۔ ان میں سے 5 سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر قائم کیے گئے۔ قاضی پیٹ بلہاڑشاہ اور قاضی پیٹ وجےواڑا سیکشن ٹرپلنگ پروجیکٹ بھی قوم کے نام کیے گئے۔ راماگنڈم سلطان آباد میں پی ایم گتی شکتی ریلوے ٹرمینلز اور 4 مقامات پر فرائٹ شیڈز بھی قوم کے نام کیے۔ ریاست میں پہلی بار سکندرآباد اسٹیشن پر جن اوشدھی کیندر کھولا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے احمد آباد سے عملی طور پر 85,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ مرکزی وزیر سیاحت و ثقافت کشن ریڈی نے اس موقع پر کہا ہے کہ مرکزی حکومت ریاست تلنگانہ میں ریلوے نیٹ ورک اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے کہا کہ ریاست کے ریلوے بجٹ میں پچھلے 10 سالوں میں 20 گنا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ریاست میں ریلوے کے بنیادی ڈھانچے اور جدید مسافروں کی سہولیات کی ترقی کو ترجیح دے رہی ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ چرلا ریلوے ٹرمینل کا بھی جلد افتتاح کیا جائے گا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل منیجر اے کے جین نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے نے نئی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹ سے ملک میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوان فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا سہولیات چاہتے ہیں اور کس قسم کی ٹرینیں چاہتے ہیں۔ تلنگانہ کے وزراء نے آرٹیسی کی 22 نئی الیکٹرک بسوں کو جھنڈی دکھائی۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC کی بسوں کے بیڑے میں نئی بسوں کا اضافہ کیا گیا، کیونکہ آج نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ملو بھٹی وکرمانکا، وزرا پونم پربھاکر اور کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے حیدرآباد کے نیکلس روڈ پر منعقدہ پروگرام میں آرٹیسی کی 22 نئی الیکٹرک بسوں کو جھنڈی دکھائی۔ کرائے کی بنیاد پر حاصل کی جانے والی 500 بسیں اگست تک پہنچ جائیں گی۔ یہ سب نان اے سی بسیں ہیں۔ گریٹر حیدرآباد آرٹیسی حکام کا کہنا ہے کہ بسیں پرانی میٹرو ایکسپریس کی جگہ لیں گی۔ خواتین آدھار کارڈ دکھا کر ان بسوں میں مفت سفر کر سکتی ہیں۔ BHEL میاں پور کنٹونمنٹ HCU رانی گنج ڈپو میں KV 33 پاور لائنیں چارج کرنے کے لیے دستیاب کروائی گئی۔ دوسری طرف آرٹیسی اپنے طور پر 565 ڈیزل بسیں فراہم کر رہا ہے۔ اس میں 125 میٹرو ڈیلکس ہیں۔ یہ سب جون میں دستیاب ہوں گی۔ دیگر 440 بسوں میں سے 300 میٹرو ایکسپریس اور 140 عام بسیں ہیں۔ ان تمام بسوں میں خواتین کے لیے مفت سفر کی سہولت ہوگی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ملو بھٹی وکرمانکا نے کہا کہ پچھلی حکومت میں آرٹیسی عملہ تنخواہوں کے لیے مشکلات کا شکار تھا۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیسی ورکرز کو اظہار رائے کی آزادی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آرٹیسی کی ترقی کے لیے مدد فراہم کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت عوامی شعبے کے اداروں کا تحفظ کرے گی۔ تیلگو ریاستوں میں لوک سبھا کی زیادہ نشستوں پر کامیابی کا نشانہ، مودی کا دورہ آندھرا اور تلنگانہ۔ لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں BJP نے دونوں تیلگو ریاستوں پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر وزیر اعظم مودی اس ماہ کی 16 تا 18 تلنگانہ کو دورہ کریں گے۔ اپنے 3 روزہ دورے کے دوران مودی 3 اضلاع کا احاطہ کریں گے۔ زعفرانی جماعت لوک سبھا انتخابات میں 400 سے زائد نشستوں پر کامیابی کا نشانہ رکھتی ہے۔ ذرائع کے مطابق مودی جگتیال، ناگارجنا ساگر اور ملکاج گری میں جلسوں سے خطاب کریں گے۔
گے۔ بی جے پی چاہتی ہے کہ شمالی ہند کی طرح جنوبی ہند میں بھی اس کو لوک سبھا کی زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل ہوں۔ وزیر اعظم پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کا بھی دورہ کریں گے۔ وہ اس ماہ کی 17 تاریخ کو اے پی کے چلکالوری پیٹ میں تلگودیشم جنا سینا اور بی جے پی کے مشترکہ جلسے سے خطاب کریں گے۔ زعفرانی جماعت ان تلگو ریاستوں میں روڈ شوز اور عوامی ریلیوں کا منصوبہ رکھتی ہے۔ صدر جمہوریہ نے آندھرا ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کو مستقل جج کے طور پر مقرر کرنے کے احکام جاری کیے۔ اے پی ہائی کورٹ کالیجیم نے 24 فروری 2023 کو سپریم کورٹ کالیجیم کو تجویز پیش کی کہ اے پی ہائی کورٹ میں خدمات انجام دینے والے جسٹس بوپنا وراہ لکشمن چکرورتی، جسٹس سی ملکارجن راؤ اور مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج کے طور پر خدمات انجام دینے والے جسٹس ڈی وینکٹ رمنا کو ہائی کورٹ کا مستقل جج مقرر کیا جائے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی زیر قیادت سپریم کورٹ کالیجیم نے اس پر غور کیا اور 13 فروری کو مرکزی حکومت کو اس خصوص میں سفارش کی۔ صدر جمہوریہ نے اب اس تجویز کو اپنی منظوری دے دی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر کی توہین کا معاملہ، BRS مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے، ملو روی کا بیان۔ کانگریس لیڈر ملو روی نے گزشتہ روز یادگیری گٹے کی مندر میں نائب وزیر اعلیٰ مٹو وکرما کی توہین کا ریاست کی اصل اپوزیشن BRS کی جانب سے الزام لگائے جانے کے معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور BRS کی لیڈران اس پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست کی حکمراں جماعت دلتوں کا احترام کرتی ہے، جس نے دلت کو نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حقیقت سے تمام واقف ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں BRS کے دور میں دلتوں کی توہین کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت میں تمام طبقات کے تال میل کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اور عوامی مسائل کے حل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کانگریس حکومت نے سیاسی فائدے کے لیے DSC نوٹیفیکیشن جاری کیا، آر کرشنیا کا بیان۔ BC ویلفیئر ایسوسی ایشن کے قومی صدر آر کرشنیا نے الزام لگایا کہ پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے سیاسی فائدے کے لیے DSC نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اساتذہ کے اہلیتی امتحان ٹیٹ کے فوری انعقاد کا مطالبہ کرتے ہوئے طلباء نے حیدرآباد میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دفتر کا گھیراؤ کیا۔ طلباء کے ساتھ آر کرشنیا نے احتجاج میں حصہ لیا۔ انہوں نے ریاستی حکومت پر تنقید کی کہ وہ بغیر ٹیٹ کے DSC کا اعلان کیسے کر سکتی ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ DSC کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے اور ٹیٹ کا انعقاد کیا جائے، بصورت دیگر بے روزگاروں کے ساتھ جدوجہد میں شدت پیدا کی جائے گی۔ اسپتال کو قفل، خاتون نے برآمدے میں ہی لڑکی کو جنم دیا۔ تلنگانہ کے ضلع میدک میں حاملہ خاتون نے اسپتال کے برآمدے میں لڑکی کو جنم دیا۔ ضلع کے ولدورتی سرکاری اسپتال میں نرسنگ اسٹاف کی لاپرواہی کے باعث یہ واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ولدورتی گاؤں کی حاملہ خاتون تاتی سروجا کو رات دیر گئے پیٹ میں درد پر اس کے ارکان خاندان نے اس اسپتال سے رجوع کیا تھا۔ متاثرہ کے ارکان خاندان نے الزام لگایا کہ اس وقت اسپتال کو تالا لگا ہوا تھا اور جس طبی عملے کی ڈیوٹی تھی وہ موجود نہیں تھے۔ سروجا کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، جس کے بعد اس نے اسپتال کے برآمدے میں ہی لڑکی کو جنم دیا۔ جب اس واقعے پر ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر سے وضاحت طلب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ نرس جینتی کو میمو دیا گیا ہے، ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی۔ ہریانہ میں منوہر لال کھٹر سرکار کا استعفیٰ، شام کو BJP کی نئی حکومت کی حلف برداری۔ ہریانہ میں بڑی سیاسی اتھل پھل کے درمیان وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے پوری کابینہ کے ساتھ اپنا استعفیٰ گورنر کو سونپ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق منوہر لال کھٹر آج شام 5 بجے پوری کابینہ کے ساتھ نئے سرے سے حلف لیں گے۔ کنور پال گرجر، جو کھٹر حکومت میں وزیر تھے، نے کہا کہ منوہر لال کھٹر وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اس سے قبل آج 12 بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا۔ ارجن منڈا اور ترون چک اس میں بطور مبصر موجود رہیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کابینہ 5 نئے چہرے ہوں گے۔ اس کے علاوہ 2 نائب وزیر اعلیٰ بھی مختلف برادریوں سے بنائے جا سکتے ہیں۔ ہریانہ میں لوک سبھا انتخابات کے ساتھ اسمبلی انتخابات کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی قیاس کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر کو تبدیل کیا جائے گا اور ان کی جگہ نائب سینی اور سنجے بھاٹیا میں سے کسی ایک کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے۔ دونوں غیر جاٹ ہیں، دونوں MP ہیں۔ منوہر لال کھٹر لوک سبھا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ BJP اور JJP کے درمیان رسا کشی ہو گئی۔ وشنت چوٹالہ اور امت شاہ نے بھی ملاقات کی۔ نشستوں کی تقسیم پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس پورے واقعے کے بعد JJP اور کانگریس نے اپنے MLA کو دہلی بلایا ہے۔ BJP اور JJP کے درمیان اختلافات کی اہم وجہ ہے کہ JJP 2 لوک سبھا سیٹوں کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس کا حصار، بھیوانی، مہندر گڑھ سیٹ کا مطالبہ ہے، جبکہ BJP ایک بھی سیٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ پچھلی بار تمام 10
BJP نے جیتے تھے، ریاست میں BJP اتحاد کے حق میں نہیں ہے۔ مزدور تنظیموں نے شہریت ترمیمی قانون کے نفاذ کی مخالفت کی۔ کارخانہ مزدور یونین، پینڈو مزدور یونین، مشعل اور ٹیکسٹائل ہوزری ورکرز یونین نے شہریت ترمیمی قانون CAA کے نفاذ کی مخالفت کرتے اس قانون کو منسوخ کرنے کے لیے اس کے خلاف ہوئے 2019-20 تاریخی عوامی تحریک کی طرح ایک بڑی عوامی تحریک کھڑی کرنے کی اپیل کی ہے۔ مزدور تنظیموں کے لیڈروں لکھویندر سنگھ، سکھدیو سنگھ بھونڈیری اور جگدیش سنگھ نے آج یہاں ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مزدور تنظیموں کا ماننا ہے کہ صحیح معنوں میں شہریت ترمیمی قانون شہریت دینے کا نہیں بلکہ شہریت چھیننے کا قانون ہے۔ مذہب کو شہریت کی بنیاد سمجھنا سراسر فرقہ وارانہ فاشسٹ قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز NRC اور نیشنل پاپولیشن رجسٹر NPR تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان تینوں کا سب سے بڑا ہدف تو مسلمان ہے، لیکن دیگر مذاہب کے ماننے والے بالخصوص غریب اور جمہوریت پسند عوام جو حق، سچ اور انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کو بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سے شہریت ثابت کرنے کے لیے دستاویزات فراہم کرنے کو کہا جائے گا۔ سرکاری دفاتر، عدالتوں اور بندی کیمپوں میں دھکے کھانے پڑیں گے، جبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ نریندر مودی حکومت نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے 11 مارچ کا انتخاب کیا، کیونکہ اس دن سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا۔ لوک سبھا انتخابات سے عین قبل اسے نافذ کر کے BJP نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے فرقہ وارانہ کارڈ کھیلا ہے۔ اننت ہیگڑے کے آئین کی تبدیلی کے بیان پر کانگریس کا سوال، کیا PM کارروائی کریں گے؟ BJP کے ممبر پارلیمنٹ اننت کمار ہیگڑے کے آئین میں ترمیم سے متعلق بیان پر کانگریس نے سخت اعتراض کیا ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے سوال کیا ہے کہ کیا وزیر اعظم آئین کے تئیں اپنی ذاتی وابستگی کے اظہار کے طور پر ہیگڑے کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم سابرمتی آشرم میموریل پروجیکٹ کے لیے احمد آباد میں ہیں۔ وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے مہاتما کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا وہ مہاتما گاندھی کے عدم تشدد کے نظریات سب کو ساتھ لے کر چلنے اور مساوات پر عمل کریں گے؟ جے رام رمیش نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے آئین کے تئیں اپنی ایمان اور وفاداری کا حلف اٹھایا تھا۔ کیا وہ کرناٹک سے BJP کے رکن پارلیمنٹ اننت کمار ہیگڑے کے خلاف آئین سے اپنی ذاتی وابستگی کے اظہار کے طور پر کارروائی کریں گے؟ واضح ہے کہ BJP کے ممبر پارلیمنٹ اننت کمار ہیگڑے نے کہا تھا کہ BJP آئین کی تمہید سے لفظ سیکولر ہٹانے کے لیے آئین میں ترمیم کرے گی۔ انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ لوک سبھا میں BJP کو 2/3 اکثریت دلائیں تاکہ ملک کے آئین میں ترمیم کی جا سکے۔ سڈنی سے آکلینڈ جانے والی پرواز میں خرابی، لوگ ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے، ایک لمحے کا لگا آخری وقت آ گیا۔ چلی برازیل کی ایئر لائن نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ آخری وقت آ گیا، لوگ چیخ و پکار کر رہے تھے اور عجیب قسم کی افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لیٹم ایئر لائنز کی فلائٹ LA 800 کی پرواز میں سوار ایک مسافر برائن جوکارٹ کے الفاظ ہیں۔ اس پرواز کو ایک تکنیکی مسئلہ آیا تھا جس کی وجہ سے مسافر طیارہ دوران پرواز سوموار کو اچانک نیچے آنے لگا۔ بوئنگ 787 ڈریم لائن سوموار کو آسٹریلیا کے شہر سڈنی سے نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ کے لیے روانہ ہوا اور اسے وہاں سے پھر چلی کے شہر سینٹیاگو کے لیے روانہ ہونا تھا۔ مسافر برائن جوکارٹ نے BBC کو بتایا کہ جہاز کے نیچے اچانک آ جانے کی وجہ سے کئی لوگ اپنی نشستوں سے اچھل گئے اور چھت سے اتنی زور سے ٹکرائے کہ چھت کے کچھ پینل ٹوٹ گئے۔ شاہدین کے مطابق کچھ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ان کے سر اور گردن پر چوٹیں آئیں۔ جوکارٹ نے بتایا کہ کئی لوگوں کے سروں سے خون نکل رہا تھا۔ کئی مسافروں نے پریس سے بات کرتے کہا کہ جو لوگ اڑ کر چھت سے ٹکرائے انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہن رکھی تھی۔ اس واقعے پر رد عمل دینے والی ٹیم کے مطابق اس میں 50 افراد زخمی ہوئے اور 12 کو آکلینڈ کے اسپتال لے جایا گیا۔ ایمرجنسی سروسز نے بتایا کہ ایک مسافر کی حالت تشویشناک ہے جبکہ عملے کے کم از کم 3 ارکان زیر علاج ہیں۔ TPCC سینئر وائس پریزیڈنٹ جی نرنجن نے سکندرآباد میں منعقدہ میٹنگ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی کانگریس سے نفرت کرنے والی تقریر کی سخت مذمت کی۔ ملک میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے BJP نفرت پیدا کرنے اور زہریلی ہوائیں چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ شیڈول کے اعلان سے ٹھیک پہلے کل CAA کو مطلع کرنا جس نے BJP کی حقیقی رنگوں کو ظاہر کیا، اب امت شاہ کے اعلان سے BJP کے ارادوں کی دوبارہ تصدیق ہو گئی کیونکہ وہ تلنگانہ میں مسلم ریزرویشن کو ختم کر دیں گے۔ کوئی طاقت 4% مسلم ریزرویشن کو منسوخ نہیں کر سکتی جو کانگریس حکومت نے 2004 میں اقتدار میں آنے کا بعد دی تھی۔ وزیر داخلہ کے طور پر اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور کشیدگی کو ہوا دے کر تلنگانہ میں 12 لوک سبھا سیٹیں جیت
जीतने का इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तेलंगाना में इन्हें आइंदा इंतखाबात में 1 या 2 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। जिस तरह से अमित शाह ने मीटिंग में बात की, इससे जाहिर होता है कि बीजेपी और बीआरएस एक हैं। अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ की बदनामी की और तफसीलात की एक लंबी फहरिस्त दी है। बीआरएस पर लाखों करोड़ों की बदनामी के इल्ज़ाम आयद करते हुए तफसीलात को जाहिर करने से गुरेज़ां थे। वो बीआरएस करप्शन लॉ की तफसीलात क्यों छुपा रहे हैं? बीजेपी और मजलिस के अंदरूनी इत्तेहाद को मुल्क के सभी लोग जानते हैं। सब जानते हैं कि किस तरह मजलिस ने पहले इंतखाबात के दौरान बीजेपी की माली मदद से पूरे मुल्क में कांग्रेस के खिलाफ काम किया है। बीजेपी अपना वजूद बरकरार रखने और आवाम को मुश्तइल करने के लिए मजलिस जैसी पार्टियों की परवरिश करती है। కాంగ్రెస్ హయాంలో 12 లక్షల కోట్ల అవినీతి జరిగిందనే మాట ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఆ సమావేశంలో. 12 లక్షల కోట్ల అవినీతి జరిగిందని చెప్తే ఒక పెద్ద చిట్టాను, ఏ స్కామ్ జరిగింది అనేసి ఆ పేర్లు చెప్తూ ఒక పెద్ద చిట్టాను మాత్రం చదివిండు. దాంతోపాటు తెలంగాణ ఫ్రైడ్ పేరు మీద అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి బీఆర్ఎస్ కూడా లక్షల కోట్ల అవినీతి జరిపిందనే మాట చెప్పి ఆ చిట్టాను మాత్రం నేను చెప్పదలుచుకోలేదని చెప్పిండు. ఎందుకు? కాంగ్రెస్ యొక్క అవినీతి యొక్క చిట్టాను విప్పిన నీవు, ఆ డీటెయిల్ చెప్పినటువంటి నీవు, బీఆర్ఎస్ యొక్క లక్షల కోట్లు అవినీతి జరిపిందని చెప్పిన మీరు ఆ చిట్టాను అనేది ఎందుకు చెప్పలేరు అంటే అంతర్గతంగా మీరు వారు ఒకటే అనే విషయం మీరు స్పష్టం చేస్తున్నారన్నమాట మనం చేస్తూ ఉన్నాం. మజ్లిస్ కాంగ్రెస్ ఒకటే అనే మాట మీరు మాట్లాడినారు. మజ్లిస్ అనేది మీ ప్రోద్బలంతోనే దేశంలో ఇతర ప్రాంతాల్లో పోటీ చేయటం జరిగింది. అది జగమెరిగిన సత్యం. मरकजी वजीर किशन रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी में बड़े पैमाने पर शमूलियत। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने बंसीलालपेट डिवीजन एडीएच कॉलोनी की मकामी कायदीन को कंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल होने की दावत दी। सेक्रेटरीट में जियो 317 पर काबीना की ज़िली कमेटी का इजलास सेक्रेटरीट में वजीर दामोदर राज नरसिम्हा की सदारत में हुआ। वज़ीरा पूनम प्रभाकर और श्रीधर बाबू कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मौजूद थे। कमेटी ने इजलास में 317 जियो पर बहस की। अलवाल के जीएनआर अस्पताल में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन की मुश्तबा मौत। अस्पताल में रिश्तेदारों की परेशानी। पुलिस का ख्याल है कि काम के दबाव की वजह से इसने नुकसानदा इंजेक्शन लगाकर खुदकशी की होगी। पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंच कर तफ्तीश कर रही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रियासती सेक्रेटरीट में नायब वज़ीर आला के दफ्तर में तेलंगाना माह के मुजस्सिमे, तेलंगाना रियासती तराने और तेलंगाना शनाख्ती निशान में तब्दीलियों के बारे में बात की। रियासती काबीना की ज़िली कमेटी की मीटिंग नायब वज़ीर आला बट्टी विक्रमार्का की सदारत में हुई। वज़ीरात तुमुला नागेश्वर राव, कुमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सीता अक्का, कोंडा सुरेखा और दीगर अहदेदार मौजूद थे। CAA, NRC और NPR मुसलमानों को निशाना बनाने लाया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत के नाफिज करदा CAA कानून पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र CAA को नाफिज किया गया। उन्होंने कहा कि इन्हें शहरियत तरमीमी कानून पर एतराज़ है। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकज़ को मशवरा दिया कि उन लोगों को पनाह दे जो मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि जुल्म व सितम का शिकार है। उन्होंने सवाल किया कि CAA कवानीन को 5 साल तक ज़ेर इल्तवा क्यों रखा गया। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ को बताना चाहिए कि CAA को अब क्यों लागू किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि CAA, NRC और NPR को मुसलमानों को निशाना बनाने लगाया गया है। आप लोग, मैं आपको देश को समझा रहा हूँ कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना ज़रूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा?
क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज़ में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा जब CAB था, बाद में CAA वो एक्ट हो गया, वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में NPR हो, NRC हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो NRC हुआ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आए। वहाँ के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बग़ैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहाँ नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है, बताओ मेरे को आप। यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लिया है, उसको आप देश में करना चाहते हैं। इस देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है। इस देश में बर्थ सर्टिफिकेट का कानून 1959 तक नहीं था। 1996 में सरकार ने कहा कि सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। ये फ्यूचर में सब तमाशे करना चाहते हैं। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपका यही मकसद है। और बुनियादी फंडामेंटल बात यह है कि आप मज़हब की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। और हम पूछ रहे हैं कश्मीरी पंडित जो 5 लाख बाहर है कश्मीर, उनके बारे में कौन बात करेगा? हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह क़ादरी अलमारूफ सिद्दी बाबा का उर्स शरीफ मुस्लिम जंग पुल रोड उस्मानिया डेंटल कॉलेज मुनाक़िद हुआ। हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद मोइनुद्दीन क़ादरी शर्फ़ी सज्जद नशीन व मुतवल्ली ने तमाम मरासिम उर्स अंजाम दिए। ख़दीम उर्स शरीफ हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ सिद्दी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मुस्लिम जंग पुल नज़द उस्मानिया डेंटल कॉलेज रोड मुनक़िद हुआ, जिसमें तब्दील ग़िलाफ़ मुबारक पेश कशी चादर गुल दुआ सलाम तनावल ताम हुआ। उलमा इकराम मशाइख़ निज़ाम ने शिरकत की। तमाम मरासिम उर्स हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद मोइनुद्दीन क़ादरी शर्फ़ी सज्जद नशीन व मुतवल्ली ने अंजाम दिए। له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم من علمه إلا بما شاء والرسول بما أنزل إليه خاتم النبي شفيع المنذرين زهر بين رحمة للعالمين رحمة العاشقين والمشتاقين। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।